سورہ بقرہ کا 9واں رکوع۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا جو تم چھپاتے تھے، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے۔ اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں۔ تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ اور ان میں کا تو ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے۔ اور جب مسلمانوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہو تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر حجت لائے۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانیں پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑت اور وہ نیرے گمان میں ہیں۔ تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھے پھر کہہ دے یہ خدا کے پاس سے ہے کہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں۔ تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ان کے لیے اس کمائی سے، اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن۔ تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا۔ یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے وہ دوزخ والوں میں ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عضو سے مردے کو مارا، وہ بحکم الہی زندہ ہوا، اس کے حلق سے خون کے فوارے جاری تھے۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو بتایا کہ اس نے مجھ کو قتل کیا، اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد شریعہ کا حکم ہوا کہ مثلا قاتل مقتول کی میراث سے محروم رہے گا، مثلا لیکن اگر عادل نے باغی کو قتل کیا یا کسی حملہ آور سے جان بچانے کے لیے مدافعت کی، اس میں وہ قتل ہو گیا تو مقتول کی میراث سے محروم نہ ہوگا۔ اور تم سمجھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ مردے زندہ کرنے پر قادر ہے، اور روز جزا مردوں کو زندہ کرنا اور حساب لینا حق ہے۔ اور ایسے بڑے نشانۂ قدرت سے تم نے عبرت حاصل نہ کی؟ بھائی ہمہ تمہارے دل اثر پذیر نہیں؟ پتھروں میں بھی اللہ نے ادراک و شعور کیا ہے، انہیں خوف الہی ہوتا ہے، وہ تسبیح کرتے ہیں۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اطراف مکہ میں گیا، جو درخت یا پہاڑ سامنے آتا تھا السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتا تھا
جسے انہوں نے توریف میں تحریف کی اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بدل ڈالی۔ شان نزول: یہ آیت ان یہودیوں کی شان میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہودی منافق جب صحابہ کرام سے ملتے تو کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے، تم حق پر ہو اور تمہارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، ان کا قول حق ہے۔ ہم ان کی نعت و صفت اپنی کتاب توریت میں پاتے ہیں۔ ان لوگوں پر رؤسائے یہودیوں کے سردار ملامت کرتے تھے، ان کا بیان و ایذاء خلا بیضہم میں ہے۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا چھپانا اور کمالات کا انکار کرنا یہود کا طریقہ ہے۔ آج کل کے بہت سے گناہ گاروں کی یہی عادت ہے۔ کتاب سے توریت مراد ہے، امنیہ کی جماعت ہے اور اس کے معنی زبانی پڑھنے کے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آیت کے معنی یہ ہے کہ کتاب کو نہیں جانتے مگر صرف زبانی پڑھ لینا، بغیر معنی سمجھے۔ بعض مفسرین نے یہ معنی بھی بیان کیا کہ امانی سے وہ جھوٹی گڑھی ہوئی باتیں مراد ہیں جو یہودیوں نے اپنے علماء سے سن کر بے تحقیق مان لی تھیں۔ شان نزول: جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو علماء توریت و رؤسائے یہود کو قوی اندیشہ ہو گیا کہ ان کی روزی جاتی رہی اور سرداری مٹ جائے گی، کیونکہ توریت میں حضور کا حلیہ اور اوصاف مذکور ہے۔ جب لوگ حضور کو اس کے مطابق پائیں فوراً ایمان لے آئیں گے اور اپنے علماء و رؤساء کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشے سے انہوں نے توریت میں تحریف و تغییر کر ڈالی اور حلیہ شریف بدل دیا۔ مثلاً توریت میں آپ کے اوصاف یہ لکھے تھے کہ آپ خوبرو ہیں، بال خوبصورت، آنکھیں سرمگی، قد میانہ ہے۔ اس کو مٹا کر انہوں نے یہ بنایا کہ وہ بہت دراز کمال ہیں، آنکھیں کنزی نیلی، بال الجھے ہیں۔ یہی عوام کو سناتے، یہی کتاب الہی کا مضمون بتاتے اور سمجھاتے کہ لوگ حضور کو اس کے خلاف پائیں تو آپ پر ایمان نہ لائیں۔ ہمارے گرویدہ رہیں اور ہماری کمائی میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ شان نزول: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہود کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنے عرصہ ان کے آبا و اجداد نے گوشالہ پوجا تھا، اور وہ 40 روز ہے، اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کیونکہ کذب بڑا عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ و محال، لہٰذا اس کا کذب کو ممکن نہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے تم سے صرف 40 روز کے عذاب کے بعد چھوڑ دینے کا وعدہ ہی نہیں فرمایا تو تمہارا قول باطل ہوا۔ اس آیت میں گناہ سے شرک و کفر مراد ہے اور احاطہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں اور کفر و شرک ہی پر ان کو موت آئے، کیونکہ مومن خواہ کیسا بھی گناہ گار ہو گناہوں سے گھرا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایمان جو عزم طاعت ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔